قید خانے میں پڑے ہیں. باہر بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے گڑھا کھودا تھا حضرت ابراہیم کے لیے آگ میں جلانے کا. وہ گڑھا نہیں تھا, انہوں نے 4 دیواری پہ مشتمل احاطہ بنایا تھا, اور احاطہ کی اونچائی غالباً یقیناً اتنی تھی کہ جس طرح 2 آدمیوں کے قد کی اونچائی لگا لی جائے اتنی وہ اونچائی انہوں نے بنائی, تقریباً بندے کے سر کو پہنچتی, تھوڑا سا اوپر. اچھا, اب وہ 4 دیواری کے لیے انہوں نے حکم دیا بھئی یہ 4 دیواری کے اوپر لمبی چوڑی بنائی. انہوں نے 4 دیواری, بھئی لمبی چوڑی بنانے کا کیا مقصد تھا؟ آگ میں اگر جلانا مقصد تھا تو وہ تو تھوڑی سی جگہ پر بھی جلا کر پھینکا جا سکتا. انہوں نے لمبی چوڑی 4 دیواری پہ مشتمل وہ احاطہ اس لیے بنایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی آگ ہم جلائیں اور ہوا کے جھونکے چلیں اور وہ تھوڑی سی آگ کو بجھا دیں. اتنی لمبی چوڑی آگ بناؤ کہ ہوا کبھی بھی اس آگ کے اوپر غالب آ کے اس کو بجھا. یہ وجہ تھی لمبی چوڑی بنا. چنانچہ وہ لمبا احاطہ بنایا گیا. اب نمرود نے ٹائم دیا کہ تمہارے پاس 1 مہینے کا وقت ہے, اس میں لکڑیاں, کیونکہ وہ پہاڑوں کا علاقہ ہے نا, عراق کا دارالحکومت بغداد سے آگے 450 کلومیٹر دور بابل شہر جہاں پہ یہ وقوع ہو رہا ہے, وہ سارا پہاڑوں کا علاقہ تھا, پتھریلی لکڑیاں جلانے کے لیے. اس لیے اس نے مہینے کا ٹائم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی دور دراز سے کر کے لیں. چنانچہ حالت یہ تھی کہ اگر وہ کافر منت مانگتے تھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی لکڑیاں جلانے کے لیے دوں گا. عورتیں منت مانگتی تھیں کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی لکڑیاں دوں. بیمار منت مانگتے تھے کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں اتنی لکڑیاں جلانے کے لیے دوں گا. 1 مہینہ پورا ان کو لگا, لکڑیاں جمع ہو گئیں, 4 دیواری پہلے بن چکی تھی. اب وہ قید خانے سے جب نکال کر لائے نا پھینکنے کے لیے, ان کا مقصد تھا بھئی کسی طرح ان کو سینٹر میں گرایا جائے. آگ کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سینٹر میں گرایا جائے. اب یہ بڑا مشکل کام تھا بھائی, باہر کھڑے ہو کر سینٹر میں پھینکنا مشکل کام ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے بالکل ہی ساتھ, دور نہیں, بالکل ہی ساتھ انہوں نے ایک چبوترا اور مینارہ بنایا تھا اونچی جگہ کر کے, جہاں پہ نمرود اور اس کے درباریوں نے بیٹھنا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا دیکھنا تھا. وہ چبوترا بھی انہوں نے مینارہ بنایا ہوا تھا ساتھ. چنانچہ وہ جب نکال کر لائے ان کے لیے مشکل بنی. بھئی اب گرانے کو تو 4 بندے پکڑے اور حضرت کو ایک ہی 4 دیواری کی نکر کے اندر ہی وہ گرا سکتے تھے. ان کا مقصد تھا سینٹر میں گرانا, یہ ان کے لیے مشکل بنی. اب عراق کے ساتھ یہ جو ایران ہے, اس کا پرانا نام فارس تھا نا, وہاں پہ حیزن نامی ایک فارسی انجینئر تھا. وہ منجنیقیں بنایا کرتا تھا. منجنیق کہا جاتا ہے جس طرح آج کی توپ ہے کہ یہاں پڑی ہے اور اس کو گولا پھینکا جائے تو وہ دور جا کے گرتا ہے. اسی طرح کی ایک مشین تھی پرانے زمانے میں منجنیق نامی, جو دشمنوں کے قلعوں میں پتھر پھینکنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. اس کے آگے چھجا سا بنا ہوتا اور پیچھے چرخی ہوتی تھی. وہ پتھر رکھ کے اس چرخی کو زور کے گھما کے جب چھوڑتے تھے تو وہ پتھر جا دور گرتا تھا. اس حیزن نامی فارسی انجینئر نے کہا کہ مجھے 10 دن اور دے دو. جو سنتے رہتے ہو کہ 1.5 مہینہ وہ آگ والا قصہ ہے, وہ مہینہ تو لکڑیاں جمع کرنے میں لگا اور 10 دن اس نے اوپر مانگ لیے کہ میں بنا کر تمہیں پہنچانے تک مجھے 10 دن کا ٹائم چاہیے. چنانچہ حضرت کو دوبارہ واپس قید کر دیا گیا. اس نے منجنیق بنا دی اور مینارے کے ساتھ اب ان کو ایک اونچی جگہ بھی بنانی پڑی منجنیق رکھنے کے لیے. چنانچہ وہ مینارے کے اوپر وہ منجنیق نصب کر دی گئی.
منارہ بھی بن گیا 10 دنوں کے اندر، اس نے مشین بنائی، انہوں نے منارہ بھی بنا لیا 10 دن کے اندر اندر۔ اب وقوع وہاں یہ بنا کہ حضرت ابراہیم کو لایا گیا، منجنیق کے چھجے میں بٹھایا گیا۔ اب ہواؤں، آندھیوں، طوفانوں پہ مامور فرشتے نے آ کر کہا کہ حضرت جی اگر حکم ہو تو ایسا جھکڑ چلاؤں کہ ان کی آگ اپنی 4 دیواری کے پتھروں سمیت سینکڑوں میل دور جا کے پڑے۔ حضرت نے اسے رد کر دیا۔ بارشوں پہ مامور فرشتوں کا چیف آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو دریا 4 دیواری کے اندر اور باہر ایسا لمبا دریا بناؤں کہ پتھر کا کسی کو نام و نشان بھی دیکھنے میں، اس کو بھی رد کر دیا۔ اخیر فرشتوں کا چیف حضرت جبریل علیہ السلام گئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم فرشتوں کی مدد آپ کو نہیں چاہیے تو سل من رب کا، کم از کم اپنے رب سے ہی التجا کر دیجئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا لا حاجت لی الیکم، بھئی تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، اور رہ گیا اللہ کریم علمہ بحالی، وہ میرے حال کو بخوبی جان رہا ہے، او حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ وہ پڑا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جائے وقوع پہ بات کیا بنی، انہوں نے پیچھے چرخی منجنیق کی گھمائی 10 بندے اوپر چڑھے تھے مینارے پہ، ان 10 بندوں نے وہ گھمائی، وہ چھجا گھومنا شروع، اخیری انہوں نے یکدم چھوڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے سینٹر کے اندر جا کے گرے۔ اب وہاں ہوا کیا، آیت جو ہے نا کونی بردن و سلامن، 80 تفسیروں سے اللہ شہرت ریاکاری سے بچائے، اس کو چھانٹ کے دیکھا ہے نا جب، تو بات اتنی سمجھ آتی ہے کہ آگ ان لکڑیوں کو تو جلا رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ ایک یہ بات، دوسری ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے آگ کی روشنی تو باقی رکھی مگر تپش اس آگ سے ختم کر دی۔ اچھا اب حضرت ابراہیم نے وہاں کیا بنا، سینٹر میں وہ گرے، جو ہی گرے نمرود اوپر مینارے کے اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے سارا کچھ، اور پاس ہی ہے 4 دیواری کے بالکل متصل اس کا مینارہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم وہاں سے چلنے شروع ہوئے اور گول دائرے میں چکر لگانے شروع کر دیے، بالکل اس طرح جس طرح آج ایک بندہ آپ کے باغ اور پارک کے اندر فرد کے ساتھ چہل قدمی کر رہا ہو۔ گھومتے 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 جب اس دیوار کے قریب حضرت ابراہیم پہنچے نا، جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا نمرود، اس نے اوپر سے جھانک کے زور سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کیا آگ آپ کو جلا نہیں رہی؟ وہ حضرت ابراہیم فرمایا نہیں مجھے تو یہ کچھ نہیں کہہ رہی۔ اب وہ اس کا گمان یہ تھا، بھئی ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بھئی یہ اتنی لمبی چوڑی آگ سے بچ کے باہر نکل آئے گا۔ اس نے کا گمان یہ بنا بھئی ابھی ہو سکتا ہے اس پہ اثر نہیں کر رہی، تھوڑی دیر تک یہ جل جائے، نعوذ باللہ۔ حضرت اس نے کہا کہ ہمارا اگرچہ اس وقت آپ کو آگ نہیں چھو رہی، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اسی آگ میں رکھیں گے حتیٰ کہ آپ گزر جائیں گے۔ جو ہی اس کی زبان سے یہ بات نکلی، ایک فرشتے نے ادھر سے کندھے پہ لیا حضرت کو، دوسرے فرشتے نے یہاں سے، 4 دیواری کے اندر حضرت کھڑے ہیں اور باہر نمرود کھڑا ہے، فرشتوں نے اٹھا کر یوں ہی حضرت ابراہیم کو نمرود کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب نمرود نے پوچھا، بھئی کہنے لگا ابراہیم کبیر الہو کا الذی بلغت قدرتہ، بھئی تیرا معبود ہم پہ بھاری ہے، جس کا پنجابی ترمانہ بنتا ہے تو ساتھوں ڈڈ ہے، کبیر الہو کا تیرا معبود ہم پہ بھاری ہے، بڑی اس کی قدرت ہے۔ حضرت نے اس کو دوبارہ دعوت توحید دی، بھئی ابھی بھی وقت ہے تیرے لیے، تو نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، اگر میرا معبود واقعی بھاری ہے، نعم الرب، اور یہ جملہ تھا اس کا نمرود کا، باپ نے کہا ابراہیم نعم الرب رب کا یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا معبود کیا ہی اچھا معبود ہے، یہ اس کا جملہ تھا۔ کہنے لگے حضرت ابراہیم پاس کھڑے وزیر برائے مذہبی امور اپنے باپ کو اور نمرود کو، بھئی اگر میرا معبود اور دین سچا ہے تو تمہیں مان لینا چاہیے۔ نمرود بولا، کہنے لگا لا استطیع ترک ملکی
اگر میں یہ تیرے پیچھے چل پڑوں تو میری ساری بادشاہی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر وہ نمرود اپنے دفتر چلا گیا اور اس نے میٹنگ طلب کی۔ ادھر حضرت ابراہیم آئے، پوری بستی میں دو ہی تو آدمی ہیں ماننے والے، ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ اور دوسرا آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کو آ کر تسلی دی اور فرمایا ما کن تو اطیب عیشن من ان کن تو فیا، جس وقت میں آگ کے اندر پڑا ہوں ما کن تو اطیب عیشن، اس جیسی راحت سکون لطف طمانینت مجھے بہشت میں ہی مل سکتی ہے، یہاں دنیا میں نہیں مل سکتی۔ چنانچہ ان کو تسلی دی۔ نمرود نے ادھر میٹنگ طلب کی، اس نے کہا بھئی بات یہ ہے، ہم اس کا کچھ بھی کرنا چاہیں تو اب ہم کر، اب مصیبت یہ ہے بھئی اگر اسے یہاں بابل شہر میں رکھا گیا یہ آئندہ بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا، اس لیے کیا کرنا چاہیے بھئی اب کر کے تو دیکھ لیا مگر بنا کچھ نہیں، اور بھی کچھ کریں گے تو اس کا معبود کبیر و الہ ہوگا، وہ ہم پہ بھاری ہے، ہم کر تو کچھ سکتے نہیں، کیوں نہ ہو جو اس کو یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ سے پہلے شادی ہو چکی تھی، وہ بڑی مالدار خاتون تھی اور اسلام کے اندر کلیہ یہ بھی چلتا رہا ہے، حضرت خدیجہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے بھی نبی علیہ السلام نے بڑا فائدہ، حضرت ابراہیم کی بیوی بھی بڑی مالدار عورت تھی، انہوں نے آپ کا جو حصہ بنا بیوی کی طرف سے اس حصے کے آپ نے اونٹ اور بھیڑیں خرید رکھی تھی، وہ کھڑی تھی۔ جب نمرود نے یہ کہا بھئی اب ہم نے اسے نہیں رہنے دینا، ٹھیک حضرت اب اس شہر کے بابل کے اندر 10 دن مزید انہوں نے قیام کیا ہے۔ آگ اچھا پھر جب وہ حضرت ابراہیم آگ سے نکل آئے تو آہستہ آہستہ ان کی 40 ڈیڑھ مہینے کی لگائی آگ، جب حضرت ابراہیم باہر نکلے ہیں تو پیچھے سے آگ ساری کی ساری بجھ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں رہنے دیں گے، 10 دن حضرت مزید اس بابل شہر کے اندر رہے اور فرمانے لگے یہاں سے حضرت ابراہیم کی زندگی کا اب نیا مرحلہ اور نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر تم نہیں رہنے دیتے تو میں یہاں رہنا گوارا بھی نہیں کرتا۔ اوپر سے اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر ہمارا وہ پرانا قانون چلا آ رہا ہے اذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا، جب کوئی قوم میرے پیغمبر کو بوجہ میری توحید کے بوجہ میری کتاب پڑھنے کے اگر علاقے سے در بدر کرے تو اذن پھر میرے پیغمبر ہمارا قانون چلا رہا ہے لا یلبسونا، نہیں ٹھہر سکتی وہ قوم خلافہ کا اس پیغمبر کو نکال دینے کے بعد الا قلیلا، گنتی کے چند دن انہیں رہنا نصیب ہوتا ہے، پھر وہ قوم روئے زمین پہ باقی زندہ۔ اچھا حضرت ابراہیم نے تیاری کر لی، آپ نے اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا، بیوی کو ساتھ لیا، اور وہ جو اونٹ اور وہ کچھ گھوڑے اور مویشی تھے جانور حضرت کے وہ ساتھ لیے۔ آپ وہاں سے عراق کا دارالحکومت بغداد سے 450 کلومیٹر دور بابل، یہ آپ نے چھوڑا شہر، آپ بابل سے نکل کر سب سے پہلے مصر گئے تھے۔ کہاں؟ مصر چلے گئے۔ جب راستے میں جا رہے تھے تو پیچھے اس قانون کے مطابق اللہ کریم نے اس بابل شہر میں چاروں اطراف سے مچھروں کی فوج بھیجی، جن مچھروں نے ان کی گوشت ہڈیاں خون چوس کے ان کا برا حال کر دیا۔ تے مچھر نام مراد ہے راتی اج دے دور وچ جے دندی ایک بھی وڈ دے تے نیند پوری رات کوئی نہیں، تے جہاں پورا لشکر چاروں طرف سے ہو ان کا خون مچھروں نے چوس کے دیکھا تو صرف ان کی ہڈیاں وہاں پڑی تھی اور وہ سارے کے سارے مرے پڑے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ انہیں اس انجام سے واسطہ کیوں پڑا ہے؟ کلن کانو کافرین کلن کانو ظالمین، وہ سارے کے سارے کافر بھی تھے اور ساتھ اب اپنے انجام کو مل گئے۔ وہ تو مر گئے، حضرت بابل سے نکل کے کدھر جا رہے ہیں؟ مصر۔
اچھا اب آپ کو پتا ہے بھائی اس پرانے وقتوں اور زمانوں میں جو ملکوں کے بادشاہ ان کے جو محل ہوا کرتے تھے، محل کے ساتھ انہوں نے سرائے گاہ بنا رکھی ہوتی تھی، مسافر خانہ، جہاں پہ مہمان خانہ، مارکا، کچھ بھی نام دے لو۔ حضرت ابراہیم جس طرح عام دستور ہے قوموں کا، سفر کرتے کرتے پوچھ لیتے ہیں یار اس بستی کا بادشاہ اس کا محل کہاں ہے، ساتھ مسافر خانہ ہے، ہم نے رکنا ہے۔ حضرت ابراہیم بابل سے مصر کی طرف گئے، شاہ مصر کا محل آیا، اس محل کے ساتھ مسافر خانہ تھا۔ آپ حضرت سارہ اور لوط کے ساتھ اس مسافر خانے میں چند دن قیام پذیر رہے۔ ادھر بیٹھ کر جب دعا کرتے تھے عبادت اللہ کی، بھئی وہ تو نہیں نہ چھوٹنی تھی، جب وہ دعا مانگتے اور عبادت کرتے، مسافر خانے کے انچارج نے کو 2-4 دن ان کو دیکھا، اس نے جا کے شاہ مصر کو بتایا بھئی اب کی بار مہمان خانے، مسافر خانے میں کو عجیب قسم کے نئے وکھری ٹائپ کے مہمان آئے ہیں۔ پوچھا اس نے بھئی کون ہے وہ؟ شاہ مصر کو بتایا گیا بھئی ایک ان کے ساتھ عورت ہے اور ایک وہ 2 آدمی ہیں، ایک بڑی عمر کا ہے ایک چھوٹی عمر کا ہے۔ حضرت وہ خود چل کے آیا شاہ مصر، وہ جب مسافروں کو مراد بھی تو دیتے تھے نا بادشاہ کو کھانا وغیرہ، اس نے وہ سرائے گاہ کا چکر لگایا اور دیکھا، چلا گیا۔ دوسری بھئی چند دن ٹھہرے ہیں نا وہاں، یہ تو نہیں کہ 1 گھنٹہ ٹھہرے تھے۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، بادشاہ نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ حضرت نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، دعوت توحید دی۔ اور وہ بادشاہ جو شاہ مصر تھا اگرچہ مسلمان ہوا حضرت کے ہاتھوں یا نہیں، کم از کم حضرت کی شخصیت کا روحانی اثر جا کے اس پہ یوں پڑا کہ وہ حضرت سے مانوس ہو گئے، وہ محبت کرنے لگ پڑا۔ بھئی یار اس مسافر خانے کے انچارج کو کہتا ہے یار یہ جتنے دن یہاں ٹھہرنا چاہیں انہیں ٹھہرنے دینا، یہ کوئی اللہ والے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت وہاں کچھ روز ٹھہر کے عبادت کرتے رہے۔ اب حضرت ابراہیم نے اس مسافر خانے کے انچارج کو کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے بتایا، حضرت ابھی تیاری کر رہے تھے جانے کی، مویشی وغیرہ تیار کر رہے تھے، اس نے بتایا بادشاہ کو، شاہ مصر کو جا کے بھئی وہ نکلنے لگے۔ اس نے کہا اوے او پھڑی پکڑ لو بھئی ان کو نہیں جانے دینا۔ چنانچہ شاہ مصر آیا، اس نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں؟ جی بالکل جا رہا ہوں۔ اب اس نے کہا کہ میں جو بوڑھے آدمی ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، اور بادشاہ کا ایک ہے نا ذمہ داری، بھئی میں ان کو بیٹا دیتا ہوں کو لڑکا خدمت کے لیے، لیکن اب میرے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس سٹور میں، مسافر خانے کے سٹور میں کو لڑکا تو تمہیں دینے کے لیے ہے نہیں، البتہ ایک عورت میرے پاس ہے، وہ میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں خدمت کے لیے، وہ تم دونوں کی خدمت کرے گی۔ چونکہ اس نے پہلے پوچھ رکھا تھا حضرت ابراہیم سے بھئی یہ جو پاس تیرے لڑکا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ میرا اصلی بیٹا۔ چنانچہ اب اس کے ذہن میں تھا یہ بات بھئی ان کا بیٹا کو، اس نے کہا بھئی مسافر خانے کے سٹور میں لڑکا نہیں ہے، البتہ عورت ہے بطور باندی کے، ملازمہ کے، خادمہ کے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر انہوں کی پتا شاہ مصر نو بھئی تو جو منہ سے نکال رہا ہے ہبے کے لیے، ہماری علم کی باریکی میں اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ چنانچہ ان کا نام تھا حضرت ہاجرہ، اس لیے آج تک کتابوں میں لکھنے والے نام لکھتے ہیں حضرت ہاجرہ مصری رضی اللہ تعالیٰ، اور مصر سے ملی تھی۔ حضرت سارہ ان کی پہلے بیوی ہے جن میں سے اولاد کوئی نہیں، اب یہ مل گئی خادمہ، اور یہ لے کر اس شاہ مصر نے ان کو اجازت دے دی کہ اب آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ بابل سے کدھر گئے تھے پہلی بار؟ اب مصر سے اللہ کریم نے فرمایا کہ شام فلسطین چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت نے وہ حضرت ہاجرہ اور سارہ ساتھ لی، اور حضرت لوط مویشی جا فلسطین میں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو آپ کے پاس لوط علیہ السلام ہے نا، یہ بھی پیغمبری کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ اسی فلسطین اور شام سے اگلا ہی علاقہ تو ہے اردن کا، ان کو آپ وہاں بھیج دیں بطور نبی بنا کر۔
یہ اردن کی بستی صدوم کے اندر جا کے منصب نبوت پہ اپنا کام کریں گے۔ پیچھے کون بچ گیا؟ ایک حضرت کی بیوی سارا، وہ جو بابل سے چلی تھی، اور ایک حضرت کی یہ، یار گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا حضرت ہاجرہ ٹائم تے نہیں مک ہے چلن دیے آج۔ اچھا اب حضرت سارا نے فرمایا، خود خیال کرنا ذرا، حضرت سارا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے سے تو آپ کی اولاد ہے، یہ جو ہے ہاجرہ نامی خادمہ کیوں نہ ہو جو آپ ان سے شادی کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑی خوش آئند بات ہے اور میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ اب ملک شام اور فلسطین کے اندر موجود ہے نا، ساتھ ساتھ موضع اور جگہ ذہن میں رکھنا۔ انہوں نے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے ان کی شام فلسطین کے اندر شادی ہو۔ اچھا حضرت سارا نے اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا تھا؟ نہیں، بھائی خود ہی تو کہا ہے، مشورہ دیا ہے حضرت ابراہیم کو۔ معلوم ہوا اگر ایک بندے کی بیوی سے اولاد نہ ہو رہی ہو اور وہ نئی شادی کرنا چاہے تو پہلی نو پھڑکن دی کو ضرورت نہیں سمجھ نہیں گل دی بھائی، یہ بہت بڑا کفر سمجھتے ہیں ادھر۔ میں میڈیا دیکھتا ہوں اسی ذہن سے، بہت بڑا ڈراموں میں کفر سمجھایا جاتا ہے کہ دوسری شادی کرنے سے بڑا کفر کائنات میں بندے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کی ایک سے شادی اولاد نہیں ہو رہی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے خود اجازت دی ہے، حضرت نے دوسری کر لی ہے، پہلی بیوی کو اعتراض نہیں۔ اچھا یہ بھی ہو گیا مسئلہ بیچ میں چلتے چلتے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کریم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اب زندگی کا نیا باب، پیچھے سے تکلیفیں کاٹ آئے ہیں، اب ترقی زندگی کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، خیال کرنا، رب حب لی، حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے ایک اولاد بچہ ہیبہ کر دے۔ ہیبہ کہا جاتا ہے کہ بندہ ایک قیمتی چیز دوسرے کو بغیر کسی قیمت کے وصول کرتے ہوئے دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ اس وقت میرے پاس کوئی بدل نہیں ہے، جو میں تجھے دوں اور اس کے عوض میں مجھے بیٹا ملے، رب حب لی، یا اللہ تو مجھے ہیبہ کر دے بغیر کسی قیمت کے۔ نہ میری جوانی میری قیمت بن رہی ہے، نہ میری نبوت میری قیمت بنتی ہے، نہ رسالت میری قیمت بنتی ہے، نہ میری نیکی اور تقوی ایسی قیمت ہے کہ جس کے عوض میں مجھے مل جائے۔ رب حب لی، بغیر کسی ذریعے وسیلے کے، از راہ رحمت اپنی کے وسیلے مجھے بیٹا۔ نہیں سمجھ آئی گل نہیں؟ کہ جڑے ہن وسیلہ دیندے نے ان کی قربانی آج قبول ہوگی؟ رب حب لی من الصالحین۔ اچھا دوسری بات حضرت نے بتائی، بھئی یا اللہ ایک تو بغیر قیمت کے دے دے، دوسرا الصالحین، مجھے بیٹا اس لیے نہیں چاہیے کہ میں اس کو پائلٹ بنا کے فضا کے اندر اڑاؤں، نہ میں اس کو انجینئر بنانے کے لیے، نہ ڈاکٹر بنانے۔ الصالحین ہویا جمدیاں نو پوچھ دینا تو میرا پتر کی بننا ہے؟ ربوں مراد وہ بھی پھر بن کے دستا ہے، جدن رن ہوندی نا تے چنگا پوچھدا اونوں، تربیت جو سونی پاک بنیاداں تے کیتی ہے نا۔ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے کسی کام کے لیے نہیں چاہیے، الصالحین، مجھے بیٹا چاہیے تاکہ تیری دعوت توحید میں میرا معاون بن جائے۔ رب حب لی من الصالحین۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر، انا نبشرک بغلام حلیم، یہ جو بے غلام حلیم کیا چیز ہے؟ ان ابراہیم اواہ حلیم، ان ابراہیم کان اواہ حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی صفت اللہ نے حلیم لگائی ہے، بیٹا کو بھی مبارک دی ہے، نبشرک بغلام حلیم، کہ بیٹا تیرا دیں گے۔ اس میں اللہ نے کنایا کر دیا ہے کہ تیری دل کی مراد بیٹا ہے تو تجھے بیٹا ہی دیں گے، اب ہم مونس تجھے تیرے دل کی مراد ہی پوری کریں گے۔ اور دوسرا حلیم، وہ بعض بچے پیدا ہوتے ساتھ مر جاتے ہیں، بے غلام حلیم، وہ جو ہے جوانی کی عمر کو بھی پہنچے گا، زندہ بھی رہے گا اور صبر ایسا پیش کرے گا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال
بنانے والے نہ بنا سکیں گے نہ پیش کی جا سکے گی۔ چنانچہ بیٹا مل گیا۔ حضرت ابراہیم اس وقت کہاں موجود ہے؟ بولو شاباش، تھوڑا پتہ لگے۔ شام کے اندر موجود ہے نا، حضرت ابراہیم شام کے اندر موجود ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی شام کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ جو ہی پیدا ہوئے اللہ کریم نے فرمایا، بھئی یہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا پوری زندگی، آج آپ کا پتہ لگے گا کہ آپ نے کتنے بڑے بڑے علم کے بم سنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بھئی اس کی والدہ ہاجرہ اور بیٹے کو کہاں چھوڑیا؟ جنگل میں، مکے میں۔ یہ کیوں حکم دیا ہے اللہ نے؟ اور یار کوئی مکان بناتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے بھئی ادھر آبادی ہے یا نہیں۔ اللہ کریم کا معاملہ اور ہے، مقام عجیب ہے کہ میرے پیغمبر وہ آپ دور پہاڑوں کے اندر جہاں انسان جانور نامی کوئی چیز نہیں ہے وہاں اسے آپ چھوڑ کے آئے۔ وجہ اس کی کیا وجہ اس کی نہیں پتا تھا، مینوں اگے ٹورو یا بولو شاباش ہے۔ اچھا آگے چلیے، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر میرا اب پروگرام ابراہیم علیہ السلام سے کہ میرا پروگرام یہ ہے، ایک بچہ وہاں پیدا پروان چڑھے جہاں شرک کا ماحول اور فضا موجود، وہاں وہ جائے جہاں شرک نامی کوئی چیز نہ ہو، وہاں وہ پروان چڑھے اور اس کی نسل آگے بڑے پھیلے پھولے، وہ بھی شرک کے ماحول اور فضا سے پاک پیدا ہو، یہ میرا پلان ہے۔ اور چلتے چلتے پھر اس نسل سے جو پہلے دن سے شرک کی ماحول سے بالکل صاف ستھری پیدا ہوئی ہے اور پروان چڑھی ہے، چلتے چلتے پھر اس کی نسل سے ایسا ہیرا پیدا کیا جائے جو ایک بار دنیا سے شرک کو ویسے ہی مٹا دے۔ یہ وجہ تھی، بستی میں اگر چھوڑتے تو وہاں تو شرک کے اثرات دائیں بائیں سے آتے ہیں انسان میں، اس لیے اللہ نے وہ چنا مکے کا میدان جہاں شرک نام کی کوئی چیز۔ چنانچہ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے بھئی فلسطین اور مکے کے درمیان آپ کی گوگل پہ ابھی سرچ کر کے دیکھو 11,000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ ہے۔ حضرت کے پاس ایک براق تھا اور وہ آج جہاز اگر اڑے نا وہ بھی 10 گھنٹے ادھر پہنچنے کے لیے تے پاویں پتہ لگے بھی فنی خرابی کی وجہ سے جہاز ادھے راہ لینڈ کر گیا تے 5 گھنٹے لیٹ پرواز کو۔ حضرت کے پاس ایک براق تھا۔ بھائی اب اللہ کے انعامات کا دور ہے نا ابراہیم علیہ السلام پر، آگ سے جل گیا۔ وہ براق کوئی ایسا عجیب چیز ہے بھئی، حضرت براق کہا جاتا ہے اس گھوڑے کو جس کے پورے بال سفید ہو، ایک بھی بال اس میں کالا نہ ہو، اس گھوڑے کو براق کہتے ہیں۔ حضرت کے پاس جو براق تھا اس کا کیا مقام رکھا اللہ نے؟ حضرت صبح فلسطین سے اس پہ پیر رکھتے ہیں اور دوپہر جا اللہ کریم وادیوں لپیٹوں جنگلوں کو یوں لپیٹتا ہے معجزانہ طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ صبح براق پہ ناشتہ کر کے بیٹھتے ہیں تو دوپہر جا مکے قیام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ براق لیا اور پیچھے بٹھایا حضرت ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو اور جا کے ادھر مکے کے اندر وہ چھوڑ آئے۔ جب چھوڑ کے واپس آئے تو وہاں وہ دعا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ یا اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے میں نے اس گھر کے آس پاس چھوڑ کے آیا ہوں جس میں زراعت نامی کوئی چیز نہیں ہے، اجعل افئدۃ الناس الیہم تہوی الیہم، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ وہ جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر واپس آئے، پیچھے سے یمن سے شام جانے والا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اچھا جب وہ جو حضرت چھوڑنے کے وقت وہ پوشہ دان اور پانی دے کے آئے تھے مشکیزہ، وہ جب ہو گیا ختم، حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پہ 7 چکر لگائے تھے، 7ویں چکر پہ مارا آ کے پر اپنا فرشتے نے، جب پر مارا تو وہ چشمہ نکل گیا، چشمہ جب نکلا تو پرندے پانی کے اوپر اڑنا، یمن سے شام جانے والے قافلے نے دیکھا دور سے بھئی وہ پرندے ہیں، یقیناً اس کے نیچے کھانے والی کوئی نہ کوئی چیز پانی موجود ہے۔ جب آئے تو دیکھا کہ زمزم کے کنویں کی متولی اور ان کی نگرانی کرنے والی اور حضرت ہاجرہ وہاں بیٹھ کے بند بنا رہی تھی اس کے اوپر۔
ان کے پاس اونٹ تھے، ان قافلے والوں کے پاس. انہوں نے کہا حضرت حاجرہ سے بھئی یوں کیوں نہ کر لیا جائے، بھئی آپ ہمیں اس کنویں کا پانی دے دیں اور ہم اپنے اونٹوں کا دودھ اس کے عوض میں آپ کو. چنانچہ ان کو یمن سے شام جانا تھا اور شام تو ان کو بھول گیا، یہی انہوں نے ڈیرا لگا لیا اور حضرت ان کو پانی دیتے ہیں اور وہ ان کو دودھ دیتے ہیں. اس خاندان کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کچھ عرصہ گزرا تو شاگرد بن گئے اور تعلیم چل رہی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ کو پتا ہے بھئی ابراہیم علیہ السلام ادھر جنگل میں چھوڑ کے تے مڑ چلے گئے تے پیچھے مڑ کے آئے. جناب براق موجود ہے، حضرت ہر جب جی چاہتا ہے حضرت کا براق پہ پیر رکھتے ہیں. سویرے حضرت سارا سے ناشتہ کر کے اور دوپہر مکے پہنچتے ہیں، حضرت حاجرہ سے مل کے حضرت اسماعیل سے دوپہر بیٹھتے ہیں براق پہ تے رات عشاء کی نماز کے بعد واپس فلسطین پہنچ جاتے ہیں. وہ ایک مرتبہ یہ ماحول بنا، حضرت ابراہیم نے چکر لگایا، سوچا بھی آج میلی آما بیٹے نو جا کے گئے، دیکھا جا کے رونقیں لگی ہوئی جنگل کے اندر منگل دودھ. پوچھا حضرت حاجرہ سے بھئی وہ اسماعیل کدھر ہے؟ کہنے لگے بھئی وہ ان قافلے والوں کے بچوں کے ساتھ ادھر کھیلتا ہے اور وہاں ان کے اونٹوں کا دودھ پیتا ہے. حضرت ابراہیم آکھیا بھئی اے بھی شان ان رب دی ہے نا، بھئی کنہ دے پیو جمدے ہی ظالم تے کنہ نو جمدے نو ہی اللہ رنگ لا دیتا ہے. چنگا السلام علیکم میں جا رہا. حضرت نے براق پکڑا پھر واپس. اب راستے میں حضرت نے سوچا بھئی ہن انہاں نو اللہ دی خیر ہے، کیا ہے خیر ہے، اب میری ادھر کو چکر لان دی کوئی ایڈی ضرورت. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر 2 چکر تو آپ کے لازمی ہے تے تیجا تیری مرضی لاوے یا نہ لاوے. ایک وہ قصہ قربانی کے لیے تے دوسرا بیت اللہ تعمیر کرنے کے لیے. چنانچہ جب دیکھا اب حضرت واپس کہاں موجود ہیں؟ اپنے گھر شام میں. خواب جو دیکھا تھا وہ ملک شام کے اندر دیکھا تھا. یہاں سے بات اب آگے چل رہی ہے نا. حضرت کو جناب آیا وہاں اسماعیل علیہ السلام ادھر قافلے کے ساتھ اپنی ہنستی بستی زندگی گزار رہے ہیں. شام میں موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہاں آتا ہے ان کو خواب اور وہ پکڑتے ہیں اپنا براق اور آج جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے پہنچ جاتے ہیں کدھر؟ مکے، ادھر اپنے اسماعیل علیہ السلام کے. یہاں پہ لوگ کہانی گڑتے ہیں بھئی جڑے لے حضرت ابراہیم گئے تھے نا ادھر تے گھر سے جب ان کو نکالنا تھا تے آکھیا بھئی لکڑیاں چنن چاہیے، دوجے جہان کے کوئی نہ کوئی ٹچر لگا دیں گے. جب یہ اللہ آسمانی حکم چل رہا ہے، اللہ کی زیر نگرانی سارا یہ کام ہو رہا ہے، تے تھے لکڑیاں چنن دی کو ضرورت یوں ہی گپ گھڑ دیتے ہیں بھئی ان کو گھر سے نکالنے کا بہانہ بنایا، حالانکہ لکڑیاں چننی نہیں تھی. حضرت ابراہیم کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے ابہامی طور پہ کوئی لکڑیاں حضرت ابراہیم گئے سیدھا گھر سے اس کو لیا ہے اور ساتھ تھیلا حضرت کے موجود ہے جس کے اندر چھری بھی موجود ہے. لیا مکے سے 3 میل دور 2 پہاڑوں کے درمیان اونچی جگہ پہ مینا کا میدان ہے، وہاں پہ حضرت اس کو لے آئے. اللہ کریم شروع بھی کرتے ہیں فلما بلغ معه السعی فلما بلغا، پس جب کہ پہنچ گیا وہ اسماعیل معہو ساتھ اس ابراہیم کے السعی بھاگ کر چلنے کو، تو حضرت اسے مینا کے میدان میں لے کر آئے. اب بتایا اسے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ لفظ نہیں بولا انی ارا فی المنام انی ذبحتک کہ میں نے تجھے ذبح کر ڈالا ہے، تیری جان نکل گئی ہے اور تیرے اندر سے خون نکل آیا. یہ اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اذبحک کہ میں تجھے ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے نا. اچھا یہ فنز اور معاذات ہے بھئی. یہ جو خواب اللہ نے ذبح والا حکم بھیجا اسماعیل علیہ السلام کو، خیال کرنا یہ مستقل فرشتے کو وحی بنا کر بھی تو اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج سکتے تھے نا. خواب میں یہ حکم کیوں دکھایا
بھئی خواب ایسی چیز ہے جس میں معنی بندہ نکالنا چاہے تو کچھ بھی نکال سکتا ہے، اس خواب کی تعبیر کچھ بھی بنا سکتا ہے، اس تعبیر میں کچھ بھی تعبیر کر سکتا ہے، مگر حضرت ابراہیم نے خواب دیکھ کر کوئی تعبیر نہیں کی، بلکہ فوراً اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہ تعویل کی اس خواب کی تے نہ اللہ کے آگے سوال کیا بھئی یا اللہ ایک ہی تو یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا یہ سوال ہے کہ اس کو ذبح کرنے کا مجھے تو کیوں حکم دے رہا ہے، میرے اگر اور بچے بھی ہوتے تب تو میں ایک کو تیرے رستے میں قربان کر دیتا۔ یہ سوال بھی ابراہیم نے اللہ کے آگے بولو شاباش سوال بھی معلوم ہویا۔ ابراہیم علیہ السلام آج قربانی کا قانون دے رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے کو الٹا سوال اور تعبیر شیطانی اڑنگا لینے کی کوئی ضرورت، الٹے سوالات حرام ہے، شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے کرنے کی۔ اچھا جناب یہ وجہ تھی کہ خواب میں دکھایا گیا دنیا والوں کو یہ سبق دینے کے لیے بھئی کتابی آسمانی لکھی وہی تو رہی درکنار، میرے حکم کی اہمیت وہ ہے جو ابراہیم نے کر کے دکھا علیہ السلام۔ اچھا پوچھا اس سے اسماعیل علیہ السلام سے فانظر ماذا ترا، بھئی اب تیرا کیا مشورہ ہے؟ یہ جو پوچھا حضرت نے دو وجہ سے پوچھی ہے یہ بات۔ ایک تو حضرت نے یہ بتایا کہ میں نے اسے اسماعیل کو یہ اس لیے پوچھا ہے اگر میں بغیر اس کو بتائے یوں ہی چھری ہاتھ کے اندر لے کے چل پڑتا اس کی گردن پہ رکھ دیتا تو انسانی نقطہ نظر سے اس کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ میرا باپ میرے سے ایسا ظلم کیوں کر رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے خواب اس کو بتایا تاکہ اسماعیل کو پتہ چل جائے کہ یہ ذبح کرنے والا معاملہ میری اپنی جان ذات کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ تے دوجی گل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے بکواس کرنے والوں کے منہ بھی بند کر دیے۔ بھئی جب اگر نہ پوچھتے سیدھا چھری رکھ دیتے دنیا بکواس کرتی، بھئی اسماعیل علیہ السلام نے دل کی خوشی سے یہ حکم قبول یہ جبر کے اندر آ کے کیا ہے، ان کو چکما دیا گیا ہے، دھوکے کے اندر رکھا گیا ہے، پہلے بات بتائی نہیں گئی اور سیدھا اس کو چھری رکھ دی گئی ہے اور اس نے جبرن یہ قبول کیا ہے۔ جب حضرت نے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چل گیا، اب وہ اپنے دل کی خوشی سے بغیر کسی جبر و اکرا کے اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ بات یہ نکل آئی نا بیچنا۔ اچھا آپ نے فرمایا افعل ما تؤمر، خیال کرنا یہ بھی پیغام دے رہے ہیں افعل ما تؤمر۔ ابراہیم علیہ السلام نے مت دیتی نا آج چھری چلانے سے پہلے بھئی اللہ کے حکم کے آگے کو تعویل یا سوال اڑنگا لین دی ضرورت، یہی پیغام سیم یہی پیغام اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا افعل ما تؤمر، یہ بھی نہیں فرمایا اذبح ما تؤمر کہ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ مجھے ذبح کر ڈالیں، بلکہ فرمایا افعل ما تؤمر، ذبح ہونا یا نہیں ہونا اس کا پتہ کس چیز کو ہے؟ اللہ کریم کو۔ چھری چلانے سے پہلے نہ حضرت ابراہیم کو پتہ ہے کہ یہ نہیں چلے گی، نہ اسماعیل علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہ نہیں چلے گی، وہ چلی ہے تو تب پتہ چلا ہے کہ نہیں چلی، معلوم ہوا اللہ کی مرضی، ارادے، منشا، اور جو بات اللہ کے علم میں غائب ہو اس کا کسی کو پتہ ہن جڑے بندے دا ایمان تے عقیدہ بھئی اللہ کے علاوہ پردوں میں سے اور بھی کوئی جانتا سنتا دیکھتا ہے وہ دی قربانی اچ قبول ہے کوئی نہیں بھائیو، اس قصے کے بنیاد کی وہ خلاف چل رہا ہے یہ عقیدہ لے کر۔ اس لیے جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ غیب اللہ کے علاوہ پیغمبر جانتے ہیں اس کو آج قربانی کیے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اچھا حضرت نے فرمایا افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ہے آپ وہ کر ڈالیں۔ چنانچہ حضرت اس ابراہیم علیہ السلام نے اللہ، اسماعیل علیہ السلام کی باری ہے نا، اللہ سے یہ سوال نہیں کیا بھئی یا اللہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کس کام کے لیے، جمیں ابلیس نے پہلے دن پوچھ لیا سی خدا نو، حضرت اسماعیل نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ تو مجھے جو یہ ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے، میرے اس سوال کا جواب دے، تے نہ اپنے باپ ابراہیم سے کو گلا اور شکوہ کیا ہے بھئی تو مجھے یہ کیوں کر رہا ہے۔ تعلیم دے رہے اسماعیل علیہ السلام کہ اللہ کا حکم سن کے نہ اللہ کی کتاب کو بکنے کی اجازت ہے، نہ اللہ کے پیغام سنانے والے کو برا کہنے کی۔ اللہ نکل ہے نا کہوں یار تسی میں آخر دعویٰ نہیں جے اک گئے ہو تھک گئے ہو تو میں آخر دعویٰ نہ کروں
توجہ سے سن رہے ہو نا بھائی؟ اسماعیل علیہ السلام نے قانون دیا ہے کہ اللہ کا حکم سن کے نہ مجھے اپنے باپ پہ کو گلا ہے، نہ اللہ کے اوپر کو سوال ہے، نہ میں اللہ کی کتاب کو غلط کہتا ہوں، نہ اللہ کے پیغام سنانے والے سے مجھے کچھ ویر ہے۔ جیڑا بندہ اس کے الٹ کرے گا اودی قربانی آج کے دن میں منظور ہے، کیونکہ قصہ جہاں سے قربانی شروع ہوئی ہے اس کے قانون کے وہ الٹ کر رہا ہے۔ چنانچہ جناب اب معاملہ یہ بن گیا ہے بھئی، جب انہوں نے کہا آگے فرمایا ستاجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، حضرت اسماعیل فرمانے لگے ہیں بھئی انشاءاللہ کہہ کر معاملہ جب اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو نقصان سے بھی بچ، ذبح ہونے سے بھی بچ گئے ہیں۔ اور فرمایا حضرت اسماعیل اس کا معنی اصل کیا ہے؟ معنی یہاں مرادی یہ ہے بھئی یہ ذبح ہونے والا عمل اپنی جان ذات پہ یہ قبول کر لینا یہ میری اپنی جان ذات کی طاقت نہیں، یہ اللہ کی طاقت سے ہی ممکن ہے کہ میں اس امتحان سے گزر جاؤں۔ کو گل سمجھے چاہیے اے جڑے آج کل ہیں نا دنیا دے ذہین قسم دے پڑھے لکھے کافر، مجھے اپنے آپ پہ بڑا کانفیڈنس ہے، میں یہ کام کر لوں گا، میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تے ظاہر میں جڑے کام دے پیچھے پہ جاواں نا مڑے کری میں مڑ کر کے چھڑ دا۔ اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عمل حکم پہ عمل کرنا مجھے اپنے آپ پہ کو کانفیڈنس ہے، یہ اللہ کی طاقت سے ہی ممکن ہے جو میں آگے یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بھئی دنیا میں گرہ بننے کی اجازت کہ مجھے اپنے آپ پہ بڑا اعتماد ہے، میں فلاں کام کر سکتا ہوں، یہ میرے سجے ہاتھ دا کام ہے، نہیں بلکہ عاجزی پیش کی ہے کہ اللہ کی طاقت سے ممکن ہے میں یہ کر لوں، میری اپنی جان ذات کی طاقت تے نال اے بھی نہیں فرمایا بھی اچھا چلو جویں اللہ تے ابراہیم چاہے جویں اللہ تے اودا حبیب، یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضرت نے فرما دیا ہے انشاءاللہ اس میں نکل کر میں پار سلامت لگا تو اللہ کی مہربانی سے ہی لگوں گا۔ چنانچہ چھری وہاں چل گئی ہے۔ جس اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ تو نے ابراہیم پہ نہیں چلنا، اسی اللہ نے چھری ابراہیم کو حکم دیا کہ چھری چلا، تے چھری نو حکم دے دیتا تھلے بھئی تو نے نہیں چلنا۔ اچھا اب وہ نہیں چلی، حضرت ابراہیم نے اسے ایک بار چلائی، دوسری مرتبہ پتھر کے اوپر پھر رگڑ کے تیز کر کے چلائی، وہ نہیں چلی۔ اب جب نہیں چلی تو اوپر سے آواز آئی ہے نا کہ قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، کیا معنی ہے اس بات کا، اس کو پیچھے رکھ دے۔ اوپر جب اٹھا کے نظر دیکھی ابراہیم علیہ السلام نے، نظرۃ فی النجوم، حضرت صاحب بصیرت بندے کی ہمیشہ مشرک بے دین کی سوچ ہمیشہ زمین کی مٹی کے اوپر جاتی ہے، مینوں پیسہ کتھوں لبنا ہے۔ نظرۃ فی النجوم، حضرت صاحب بصیرت بندے نے آسمانوں کی طرف دیکھا، جبریل علیہ السلام مینڈو سینگوں والا مینڈا لے کر چلے آ رہے تھے، وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا بھئی اس مینڈے کو ذبح کر دیں۔ یہاں پہ بات کیا ہے، جائے وقوع پہ بات کیا بنی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر، وہ شروع میں نے کہا تھا ایک لفظ چیتا رکھنا، انی لا احب الآفلین۔ حضرت ابراہیم نے جب ہوش کہیں سنبھالی تھی بابل شہر میں، اس وقت فرمایا تھا بھئی سورج چاند ستارے لا احب الآفلین، میں ان ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، میرے دل کی محبت کس ذات کے لیے ہے؟ جیڑا ڈوبتا نہیں ہے، جس کے اوپر موت نہیں آتی، وہ اس سے مجھے محبت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محمد الرسول اللہ، بھئی جو بیٹا دیر کے بعد بڑھاپے کے اندر ملے وہ زیادہ محبوب پیارا لگتا ہے بنسبت اس بیٹے کے جو عالم شباب کے اندر ہی جوانی کے عالم میں مل جائے۔ چنانچہ کچھ دل کی محبت اس بڑھاپے کے عالم میں پہنچ کے جو آئی، ہم نے ان سے حکم دیا بھئی اگر تیرے دل میں ستاروں کی محبت نہیں ہے، چاند کی محبت نہیں ہے، سورج بتوں کی محبت نہیں ہے، تو آج دنیا والوں کو یہ بھی سمجھا دینا ہے بھئی جتنی اللہ کی محبت ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، اتنی بیٹے کی بھی محبت کوئی نہیں۔ تب اللہ نے فرمایا بھئی جب یہ چھری چلانے چل پڑا ہے
اس وقت اللہ نے آیت بھیجی ان ھذا لہو البلاء المبین فدیناہ بذبح عظیم ان ھذا، میرے پیغمبر باپ بیٹا بھیجتا ہے اپنے بیٹے کو، بھئی جا میدان جنگ کے اندر لڑ کے آ. یہ بھی ایک مقام ہے کہ وہ کون سا پتھر دل پہ رکھ کے بھیجتا ہے میدان کارزار میں. یہاں تو جنگ والی بات نہیں ہے اور وہاں اعتماد ہوتا ہے بھئی ہو سکتا ہے بچ کے غازی بن کے واپس آ جائے. یہاں تو اسے حکم ہے بھئی جنگ کی بجائے اپنے ہاتھ سے ہی چھری پکڑ کے خود ہی اس کو ذبح کر ڈال دے. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ واقعی میرے پیغمبر بڑا کھلا امتحان تھا اس کے اوپر. اب جائے وقوع پہ ہوا کیا ہے، بنا کیا ہے. جب اس نے چھری چلانے پہ تل گیا تو فدیناہ بذبح عظیم، فدیناہ بذبح عظیم، فدیہ دیا ہم نے ہو اس ابراہیم کو، فدیناہ، عوض دیا ہم نے ہو اس ابراہیم کو، فدیناہ، آسمانی مینڈا دیا ہم نے ہو اس ابراہیم کو، بذبح عظیم، ایک بہت بڑی چیز ذبح ہو جانے کے بدلے میں. کس اسماعیل تو ذبح ہوا نہیں، بھئی وہ ذبح ہو جاتا تب تو بات سچی بنتی نا. بھئی یہ ذبح ہوا ہے، اس کے قائم مقام آسمان سے مینڈا. اللہ نے تو فرمایا بھئی ایک بہت بڑی چیز ذبح ہوئی ہے، جس کے عوض میں، جس کے ذبح ہونے کے متبادل ہم نے وہ دمبا بھیجا ہے آسمان سے. وہ کون سی چیز ذبح ہوئی؟ بیٹے کی محبت، وہ دل کی جو محبت تھی. جب وہ ذبح ہو گئی تو اس کا عوض بن کے وہ آسمانی مینڈا آیا. یہاں سے اللہ ابراہیم اور اسماعیل قانون قیامت تک کے لیے عام کر رہے ہیں کہ مسلمان چھری چلانے سے پہلے ایک بار اللہ کو کہہ دے کہ یا اللہ جتنی تیری محبت میرے سینے میں ہے اتنی اور کسی چیز کی محبت موجود ہے. یہی قانون نکلا ہے، قربانی کا یہی قانون نکلا ہے. اب جناب ہوا بات وہاں پہ یہی ہے، وہ جو دمبا آیا ہے وہ دل والی محبت ذبح ہونے کے متبادل آیا ہے. اسماعیل علیہ السلام تو ذبح ہوئے ہی نہیں، اس لیے دمبا اسماعیل کا ذبح مترادف نہیں بن سکتا. دمبا قائم مقام بنے گا جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت قلبیہ بیٹے والی جب مکمل ذبح ہوئی ہے، دل کی محبت خالص اللہ کے لیے ہوئی ہے. اب اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ میرے دل میں ابراہیم کے دل میں میرے سوا کسی اور کی محبت. یہ میں نے کیوں کیا سارا کچھ؟ جا ربہ بقلب سلیم، بقلب سلیم، میں نے دنیا والوں کو عملی طور پہ اپنا علم غیب ظاہر کرنا تھا. بھئی یہ دیکھ لو اس نے اپنے بیٹے پہ چھری چلا دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے بقلب سلیم، اس ابراہیم کا دل سلیم ہے، سلامت ہے، یعنی غیر اللہ کی محبت سے سلامت. قربانی کی قانون شرط اول یہی نکلی نا ہے. 10 منٹ مینوں اور چاہیے نے، نہیں تو میں آخر دعویٰ نہ کر دے. لا دیئے ذرا، آج عذر بھی ہے بارش کی وجہ تو چلو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. بھائی دل کی محبت. اب قانون قربانی کا یہ نکلا کہ دل کے اندر کسی غیر کی محبت. لو جناب واقعہ تو آپ نے سن لیا. یہ مسلمان ہے جڑا آج دا مومنوں کی قوم کا، اس کو بندہ خیال کرنا، میں جان بوجھ کر انداز اور اپنا، اس کو بندہ لے جائے مثال کے طور پہ شریف ہوٹل میں، پہلو انہوں چنگا تن کے رجائے تے مڑ کے دی جیب پرے پر کے آدمی اس کو پوچھے بھئی یار ایک بات تو بتا، تیری زندگی کا امام کون ہے؟ تو اپنا جمعہ عید نمازیں کس کے پیچھے پڑھتا ہے؟ اور تو اپنے نکاح شادیوں میں کسے سٹینڈرڈ مانتا ہے؟ جس کے پیچھے تو لگا ہوا ہے اس کا تعارف دے. اینی گالی جے نو پوچھو تے مچڑ متھے تے بال، لمے رخ بھی تے ناڑ چوڑے رخ بھی، چہرے کا رنگ رتے لال ٹماٹر کی طرح زرد پیلا. یہ اتنی بے چینی کیوں آ رہی ہے جناب؟ وہ دل دی محبت میں ٹھیس پہنچی ہے. اس عالم بے دین جو اسے کتاب اللہ کے الٹ چلا رہا ہے، شان فضیلتیں بشارتیں اسے دیتا ہے، احکام سخت چھپا کے اسے آسانیاں زندگی میں دے رہا ہے،
وہ جو محبت اس کے سینے میں عقیدت مندی غیر اس اللہ کی کتاب کے خلاف چلنے والے کے ساتھ جو کھڑی ہے اس کو ہی آخر ٹھیس پہنچی ہے نا. ایدے وجود جڑی کبھی بے چینی سجے کبھی کھبے کبھی پکے کی طرف پھر بکڑا بکڑا سارا کچھ یہ اس دل کی ہن یہ بے دین اگر آج ذبح کرے تو یہ قبول ہے. اے بکرا چھڑ کے بختی نسل کے عرب کے سالم امام احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ سالم 500 اونٹ بھی ذبح کر دے تے قربانی قبول وہ اس شرط کے خلاف کر رہا ہے جس سے کہا جس مقام مبدا ابتدا سے قربانی شرط بن کے آگے چلی ہے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت. اچھا اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے بھئی یہ محبت جو اس کے ساتھ رکھتا ہے بھئی کوئی بھی بغیر پیسے فائدے تو کو کسی بھی گل سنتا ہے بھئی کون سا فائدہ ہے اسے اس غلط کار عقیدت مند انسان کو کون سا فائدہ ہے کہ یہ اس کو اللہ کے رسول کے مقابلے میں چھوڑنے کے لیے تیار خود بول کے بتائے گا دن قیامت کے جہنم کا دروازہ ہے گیٹ کھلے گا ایک گیٹ کے آگے بے دین رہنما ہے اور دوسرے کے آگے عقیدت مند جن کے سینے میں محبتیں تھی ان بے دینوں کی وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم ربنا اے ہمارے رب آج ہم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں ابھی اندر داخل ہو رہے ہیں ربنا استمتع بعضنا خطیبان نہ ویسے گل بدون دی عادت ہوتی پریشان ہوتی ربنا استمتع اب مقصد سمجھا کرو بات کا ربنا استمتع بعضنا اے ہمارے رب نفع اٹھایا ہے ہمارے بعض ہمارے نے بعض سے استمتع ہم دنیا کی زندگی میں نفع اٹھاتے رہے ہیں ایک دوسرے سے پیر مریدوں سے نفع اٹھاتا رہا ہے مرید پیروں سے نفع اٹھاتا رہا ہے مرید اپنے پیر سے کیا نفع لیتا رہا ہے آسانیاں سہولتیں دین کے سخت احکام کوئی پریشانی نہیں کی اگر جن کا عقیدہ ہے نا بھی اللہ کے علاوہ پیغمبر زندہ ہے ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تعویذ لکھنے والوں کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے کوئی پریشانی والی گل نہیں صرف جائز ناجائز کا فرق ہے فروعی مسئلہ ہے اس پہ فتویٰ نہیں لگتا تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ربنا استمتع یہ نفع اس نے اٹھایا اب مرید نے اپنے پیر سے اور پیر اس سے نفع ہوتا نو اگے ہی پتا ہے شانہ فضیلتاں بشارتیں جتنی بھی خدمت کر لوے نا عقیدت مند مشرک اس کی ابو جہل تو تھل نہیں بھائی ابو جہل محمد پاک کے بالمقابل عالم مانتا تھا علامہ نظر بن حارث کو یہ وہاں سے عجم کے قصے اور کہانیاں لے کے چوکوں میں بیٹھ کے مکے میں سنایا کرتا تھا ابو جہل دا بن گیا مولانا ابو جہل اس کو یقین جانیے آج دا دیسی گھی نہیں کانا یلت و سبی کا اس زمانے کا دیسی گھی ستو کے اندر گول گول کے اسے پلایا کرتا تھا محبت جو ہے حضرت نظر بن حارث کے ساتھ جتنی بھی عقیدت مند مشرک کر لے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جب جائیں گے جہنم میں آج ان سے محبت نہیں چھوڑتا دن قیامت کے کلما دخلت امتن لعنت اختها دنیا میں اس کو شیخ الاسلام شیخ التفسیر اور وہ بڑے بڑے رئیس المفسرین علامہ فلاں وہ دنیا میں جو ان کو محبت کے پیچھے لقب دیتا رہا ہے کلما دخلت امتن جنہاں دے دل وچ کو جاوید غامدی دی بھی محبت کتے کھلوتی ہے کلما دخلت امتن جب گزرے گی نا ایک ٹولی لعنت اختها تو لعنت کرے گی دوسری ٹولی پہ پیر مریدوں پہ لعنت کریں گے اور مرید پیروں پہ لعنت بھیجتے ہوئے اللہ فرمائے گا النار مثواکم جس طرح دنیا میں تمہارا بندھن نہیں ٹوٹا فی العذاب مشترکون آج جہنم میں بھی تم کو اکٹھا بیٹھا عذاب کا لے اپنے انجام کو مل تو نہ چھڑ محبت بھائی میں مطلق رد کر رہا ہوں میں کسی ال اشارہ نہیں کر رہا تے جدن اشارہ کرنا ہے میں پہلو قلے تے بن کے اگے ٹرنا پریشان ہونے کی ضرورت مطلب یہ رس کرنے کا بھائی ایک قربانی کی شرط اول یہ نکلی کہ کسی غلط کار رہنما کی محبت سینے کے اندر اس کے پیچھے چلے جو اللہ کی کتاب کے پیچھے آپ کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے اچھا یہ ہو گیا جناب معاملہ اب آگے ہے وہ مینڈا وہ گل یہ مک گئی تھے یہ مک گئی اب آسمان سے وہ مینڈا آ گیا
جب مینڈا آیا تو اب وہاں ایک ہے حضرت جبریل علیہ السلام، ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب اسماعیل علیہ السلام کو پکڑ بھئی اس کی ٹانگیں اور سارا کچھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، مینڈا ذبح ہو گیا، گوشت بن گیا، ادھا حضرت پایا اپنے تھیلے وچ تے ادھا جبریل نوری نو تے گوشت دی ضرورت ہے، اس کو تو ہے کوئی نہیں چونکہ وہ نور ہے، نور کو گوشت کی ضرورت ہے۔ بڑا اگلا مسئلہ آپ پہ سمجھو، ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے آدھا گوشت دیا حضرت نے اسماعیل علیہ السلام کو، بھئی لے اپنے قبیلے کے جو تیرے یار دوست ہیں ان کو کھلا لیں، اور باقی گوشت لیا۔ اب جبریل علیہ السلام کو کہنے لگے دونوں، چنگا جی اللہ اللہ سلام علیکم، مڑ جاندے پہ ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر ایک کام ابھی جانے سے پہلے ضروری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، سینٹر میں کھڑا کیا اسماعیل علیہ السلام کو، کام مکمل ہونے لگا ہے، اس کے آگے کھڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنا بھی بڑا امتحان تھا اس میں سے اگر ہم نکلے ہیں، حضرت جبریل کے یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تکبیر کیسے بنی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جملہ لگایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور اس پورے قصہ قربانی کے مرکزی شاہکار اور کردار چکے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اس لیے انہوں نے جملہ آگے لگایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے کھڑے تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو امتحان جس میں سے ہم اللہ کی مہربانی سے پار سلامت لگے ہیں، کمال نہ میرا ہے نہ اسماعیل علیہ السلام کا، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کمال بھی اللہ کے ذمہ لگے گا۔ یہ بن گئی تکبیر جو ان کی قربانی کی یادگار میں قیامت تک ہر مسلمان کی زبان زد عام۔ ایک بار آپ بھی پڑھ دو ماشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک جناب رہ گیا مسئلہ، عالم کو اصول تبلیغ میں جو قرآن پاک نے بتائے ہیں سخت حکم ہے، بھئی کسی مرید مقتدی تے جمعہ لان دی کو ضرورت نہیں، بھئی میں تیرے تے جمعہ ٹھوکن آیا یا میں تینوں اللہ دی کتاب سنانا ہے؟ میں اپنا عالم کا مقصد آپ کو پھینٹنا مقصد ہے، بھئی بگڑے کو رائے راست بدلنا۔ ایک ہے مسئلہ جڑا تسی اکثر نا پسند کرتے ہو، میں جان بوجھ کے کردا بھی نہیں گا، دین ہوئے قربانی دا تے ذبیحے والا مسئلہ مولوی بول جائے کو جوڑ کوئی نہیں پڑھتا۔ بھائی یہ آخری بات 5 منٹ کا ٹائم ابھی ہے، 5 منٹ، آخری بات یہ کہاں سے بنی ہے تکبیر جناب؟ جو یہ جانور پہ تکبیر پڑھی جاتی ہے یہ بھی اس کا سراغ اصل بھی اسی قصے سے، لنک اسی سے جاتا ہے، یہ کوئی علیحدہ حکم نہیں ہے جانور پہ تکبیر پڑھنا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جانور آسمان پہ جو مینڈا آیا تھا اس کو ذبح کیا گیا ہے اور توڑ قیامت تک قربانی چل پڑی ہے، اس آسمانی مینڈے پہ خاص توجہ کرنا ہے، ہمیں علم ضائع نہ کر دیا اگر آپ اس جانور پہ تکبیر پڑھنے والا کون تھے کون تھے کون تھے؟ جو آسمانی مینڈا ہے اس کے اوپر چھری چلانے والے کون تھے؟ ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ خیال کرنا تکبیر کا مسئلہ پیچھے ہٹا دو، ان ابراہیم کانا امتن، میرے پیغمبر دنیا کی آنکھوں میں مٹی پڑی رہے، ان ابراہیم کانا امتن، دنیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم ایک فرد ہے، ہمارے کاغذوں میں ابراہیم کانا امتن، وہ ایک نہیں تھا، وہ پوری جماعت تھا۔ کی مطلب کو گل سمجھ چاہیے نہیں سمجھ، جزاک اللہ، آگے ٹورے بھائی وہ تو ایک تھا۔ ان ابراہیم قرآن پاک کی آیت ہے، ان ابراہیم کانا امتن، وہ پوری پارٹی جماعت لشکر پورا دھڑا تھا۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ اللہ نے فرمایا میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری توحید ماننے والا کام کسی ایک کے اوپر ہے یا پوروں کے اوپر ہے؟
وہ تمام کے ذمے ہے، پوری جماعت کے ذمے تھا بابل شہر میں کہ میری توحید مانی جائے، مگر پوری جماعت والا کام چونکہ اکیلے ابراہیم نے کر کے دکھایا ہے، اس لیے میں نے ابراہیم کو پوری جماعت قرار دے دیا ہے۔ مطلب کیا؟ جتنا ثواب بابل شہر کی پوری بستی کو اللہ کی توحید ماننے کا ملنا تھا، ان ابراہیم کان امتن، وہ سارا ثواب اٹھا کے اکیلے ابراہیم کے کھاتے میں نے گل سمجھے چاہیے بھائی، پوری جماعت کا ثواب اکیلے ابراہیم کو مل گیا ہے نا، مل گیا ہے، گل سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو اگلی کی سمجھ آئی، وہی سمجھے چاہیے، کوئی نہیں آئی سمجھ؟ معلوم ہے تسی نہ ہوں تنی سارا وقت بیڑا غرق کی زندگی دا کیتا، کوئی مسئلہ سمجھیا کوئی نہیں سمجھیا بھائی۔ بات یہ سمجھ آئی بھائی، اگر بندے کو کہیں جماعت نہ ملے، اکیلا اللہ کے حکم پہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح عمل کر کے دکھائے تے ثواب اس کو پوری جماعت کا مل جاتا ہے۔ اچھا ایک آدمی ہے وہ غیرت کرتا ہے اگر بھئی یہ امام غلط ہے اور یہ جماعت مشرکین کی ہے، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، جے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کو پوری جماعت کا ثواب دے کے جماعت بنا دیا ہے، یہ جماعت سے ہٹ کے توحید کی غیرت کر کے پڑھے گا تب بھی اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ ہونے جڑا بھوکدا بھئی میں تاں پڑھن گیا جو مینوں ستائیاں دا ثواب لب جائے مشرک پیچھے، یہ دا دماغ خراب ہے یا نہیں ہے؟ بھئی بے دین ہے نا۔ جب کتاب اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ اکیلا ابراہیم میری توحید قائم کرے، پوری جماعت کا ثواب اس کے کھاتے میں ڈالتا ہوں، تو اکیلا عبادت کر، پوری جماعت کا ثواب اللہ کریم دے گا۔ اس لیے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، میرے پیغمبر وہ اللہ کے آگے جھک کے رہنے والا تھا، حنیفن، تمام مذاہب باطلہ کو چھوڑ کے اکیلے اللہ کی توحید مانتا تھا۔ اے نہیں بھئی دو مسئلے ایسا مذہب دیتے چار ہیں، اس پرلے مذہب دے ایسا معاملہ ابراہیم کی طرف سے جاری ادھر قربانی میں نہیں ہوا، اس لیے کان حنیفن، اکیلے اللہ کی طرف۔ اور میرے پیغمبر جس نے تکبیر پڑھی ہے لم یکو من المشرکین، وہ مشرکین میں سے، معلوم ہوا قربانی کے اوپر تکبیر پڑھنے والا مشرکین میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا جناب، علماء کرام کو چوک دیتے ہیں نا بھئی، جو مشرک ایسا ہونا جو آسمانی کتاب کو مان کے شرک کرے اس کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے۔ البتہ جو مکے والوں کی طرح قرآن نہیں مانتا یا آج کے ہندوؤں کی طرح آسمانی کتاب نہیں مانتا، ایسے مشرک کی حرام ہوتی ہے، ورنہ جو آسمانی کتاب مان کے شرک کرے نا اس کی ذبیحہ حلال ہوتی ہے۔ انہوں بندہ پوچھے بھئی آسمانی کتاب مان کر شرک کرنے والے کے منہ بوتھے کے اوپر بہشت کے موتی لگتے ہیں آ کر کے اس کی اللہ نے حلال کہہ دیا؟ قطعاً اللہ نے کسی آسمانی کتاب کو مان کر شرک کرنے والے کی ذبیحہ حلال نہیں کی۔ اہل کتاب میں سے اس ٹولے کی ذبیحہ حلال کہی ہے اللہ نے جو اپنی کتاب تورات کی ملت توحید پہ قائم تھے، مسلمان چلے آ رہے تھے، اور ان کے بارے میں اتنی توقع تھی کہ اگر ان سے حسن سلوک کیا جائے تو یہ اس جانسے میں آ کر ہمارے محمد پاک کو بھی اب آخری نبی مان لیں گے۔ اس وجہ سے ان کی ذبیحہ حلال کی۔ جن کی بھی کہی گئی ہے وہ پچھلی امت کے چلے آنے والے مسلمان تھے، وہ مشرک اہل کتاب قتل نہیں تھے، نہ اللہ نے کسی مشرک اہل کتاب کی حلال کی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ اپنی تمام تر تفصیلات